الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ویورز، آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام اسلام اور ایمان اور میں ہوں آپ کا ہوسٹ سید اسامہ بخاری۔ ناظرین کرام، قرآن پاک میں اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا قُلْ لَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ أَجْرًا إِلَّا الْمَوَدَّةَ فِي الْقُرْبَى۔ اے نبی کریم علیہ السلام سے فرما دیجئے میں تم سے اپنی دین کی جو خدمت ہے اس کے بدلے میں تم سے کوئی معاوضہ طلب نہیں کر رہا، کوئی خدمت طلب نہیں کر رہا۔ ہاں، ایک چیز ضرور طلب کروں گا، وہ ہے میرے اہل بیت کی اور میرے قرابت داروں کی محبت، اور ایسی محبت مانگی کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو ایمان کا حصہ قرار دے دیا۔ اور یقیناً ہمارا ایمان اور ہمارا عقیدہ یہ ہے کہ اہل بیت اطہار کی محبت اور آپ کی الفت اور آپ کے احترام کے بغیر انسان کا ایمان مکمل نہیں ہوتا۔ اور اگر بات کی جائے محبت اہل بیت کی، تو یہ محبت اہل بیت جو ہے، عشق حسین جو ہے، وہ سیکھنا ہے تو قرآن کریم نے اس کا بھی ہمیں اصول سکھا دیا۔ لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ۔ آقا علیہ السلام کی سیرت کے ہم دیگر پہلو تو دیکھتے ہیں، لیکن اہل بیت سے محبت سیکھنی ہو تو ہمیں عشق حسین سیکھنا ہو تو ہمیں تب بھی در مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر آنا ہوگا۔ اور یہ عشق حسین ایسی چیز ہے، عشق اہل بیت ایسی چیز ہے جس نے آقا کی اس سیرت کے اس پہلو پر عمل کر کے دکھایا، اللہ نے اس کا نام رہتی دنیا تک قائم و دائم رکھ دیا، اور اس کے ساتھ ساتھ ان کو وہ مقام و مرتبہ عطا فرمایا جو کائنات میں کسی اور کو عطا نہیں کیا۔ یقیناً جو اہل بیت کے ساتھ جڑ جاتا ہے، اللہ رب العزت دنیا کی رفتیں، دنیا کی بلندیاں، عزتیں اس کے نام کر دیتے ہیں۔ اسی طرح اگر ہم خانمدہ اہل بیت سے محبت کرنے والے، عشق کرنے والوں کی بات کریں، تو اگر ہم غازی عباس علمدار کی بات نہ کریں تو یقیناً یہ موضوع مکمل نہیں ہوتا۔ آپ نے وفا کا وہ پیکر بن کے دکھایا، آپ نے امام حسین علیہ السلام اور ان کے خانوادہ سے ایسی محبت، ایسی وفا کر کے دکھائی جس کی رہتی دنیا تک کوئی مثال نہیں ملے گی۔ اور یقیناً کربلا کے اگر ابواب کی بات کی جائے، کربلا کا ایک باب غازی عباس علمدار کے اوپر مشتمل ہے، اور اگر کربلا کے اس باب کو میں سمجھتا ہوں کہ پورا بیان کرنا ہو تو غازی عباس علمدار کو جب تک بیان نہ کریں تو کربلا کا یہ پورا جو میں سمجھتا ہوں واقعہ مارکہ جو ہے یہ مکمل نہیں ہوتا۔ اسی اہم موضوع پر، آپ کے فضائل پر، آپ کے مناقب پر، آپ کی شخصیت پر اور آپ کی خدمات کے حوالے سے آج ہم سعادت حاصل کریں گے، گفتگو کریں اور سیکھیں حضرت عباس علمدار نے کس طرح عشق حسین کے انمول موتی اور جواہر ہمارے سامنے پیش کیے ہیں، اور اس دعا اور جذبے کے ساتھ کہ اللہ رب العزت ہمیں بھی صحیح معنوں میں امام حسین علیہ السلام، آپ کے خانوادہ اہل بیت اطہار سے سچی محبت نصیب فرمائے۔ آج اس اہم موضوع پر ہمارے ساتھ جو گفتگو کرنے کے لیے مہمان شخصیات موجود ہیں، محب اہل بیت ہیں، داعی اتحاد امت ہیں، سفیر امن ہیں، اور ان کی علم کے میدان میں بے شمار خدمات ہیں۔ استاد الاساتذہ کہوں تو یہ بے جا نہیں ہوگا۔ پروفیسر ڈاکٹر علامہ عین الحق بغدادی صاحب، ڈاکٹر صاحب بہت شکریہ، آپ نے ہمیں وقت عنایت فرمایا۔ آپ کے ساتھ بہت خوبصورت گفتگو کرنے والے اور معتدل شخصیت کے مالک مفتی غلام یاسین نظامی صاحب، آپ کالم نگار بھی ہیں، آپ عالم دین بھی ہیں، آپ کو بھی ہم شکر گزار ہیں، آپ نے وقت عنایت فرمایا۔ ڈاکٹر صاحب، پروگرام کا باقاعدہ آغاز کرتے ہیں۔ یقیناً حضرت عباس علمدار، آپ کی جب شخصیت کی بات کی جاتی ہے تو عموماً ہمارے ذہن میں جو سب سے پہلے بات آتی ہے وہ آپ کی وفا کی آتی ہے، آپ کی شجاعت کی آتی ہے، اور آپ کے جو دلیری کے کارنامے ہیں مارکے کربلا میں وہ ہمارے سامنے آتے ہیں۔ لیکن شخصیت کے بعض پہلو جو ہیں وہ ہم سے میں سمجھتا ہوں کہ تشنہ رہ جاتے ہیں، ان پر بات کرنے کی بھی ضرورت ہے۔ حضرت غازی عباس علمدار، آپ کی شخصیت کی اگر بات کی جائے، آپ کے تعارف کی بات کی جائے، تو اگر آپ کی والدہ سے بات کو شروع نہ کیا جائے تو موضوع مکمل نہیں ہے۔ حضرت ام البنین، ان کا حضرت علی المرتضیٰ کرم اللہ وجہ الکریم سے جو تعلق تھا، قریبی تعلق، اور ایک میں سمجھتا ہوں وفادار بیوی کا تعلق، انہوں نے پھر آگے جو اولاد کی تربیت کی، غازی عباس جیسے بیٹے عطا کیے اور ان کی جو تربیت فرمائی، یہ کیا سارا ماحول تھا، کیا سارا سینیریو تھا، میں چاہتا ہوں کہ آپ ناظرین کی خدمت پیش کیجیے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اسامہ صاحب بہت شکریہ کہ آپ کے توسط سے ہمیں محرم کے ان ایام میں واقعہ کربلا کو یاد کرنے کا موقع ملتا ہے، اور میں سمجھتا ہوں کہ ان دنوں کو یاد رکھنا اور بالخصوص واقعہ کربلا کے ان کرداروں کو یاد رکھنا، ان کو اجاگر کرنا، اور ان کو آج کے نوجوانوں میں، آج کی عورتوں میں، آج کے ہمارے مسلم امہ کے اندر ان کو اجاگر کرنا، ہر وقت ان کو یاد دلانا، یہ ہمارے لیے فرض عین کا درجہ رکھتا ہے۔
کیونکہ محبت اہل بیت جو ہے یہ ہمارے ایمان کا حصہ ہے، اس کے بغیر جو ہے نا وہ ایمان بھی شاید رد کر دیا جائے۔ تو اصل نمازیں سب کچھ جو انسان کی زندگی کا ہے وہ تب کام آتا ہے کہ جب محبت اہل بیت ہو۔ اور میں اس کے اوپر آپ کا بھی شکریہ ادا کرتا ہوں، اور بالخصوص کیونکہ ہم حضور سیدی شیخ الاسلام ڈاکٹر محمد طاہر القادری ان کے کیونکہ ساتھ متصل ہوئے، منسلک ہوئے، تو میں اکثر اس بات کا ذکر کرتا ہوں، بلکہ کل بھی آپ کے والد صاحب محترم شاہ صاحب کے ساتھ بات ہو رہی تھی، تو میں وہاں بھی یہی عرض کر رہا تھا کہ یہ اللہ کا شکر ہے کہ ہم ان کے ساتھ لگے تو ہمیں بھی محبت اہل بیت کا پتہ چلا۔ سبحان اللہ۔ اب جو آپ نے بات کی ہے، کیونکہ میری زندگی کا ایک ہمیشہ جو طریقہ کار رہا ہے، گفتگو کا انداز ہے، وہ صرف واقعات کو بیان کرنے نہیں حد تک اکتفا میں نہیں کرتا، بلکہ کوشش یہ ہوتی ہے کہ جو بھی چیز ہم لیں اس کو اس انداز میں لیں جو ان کے کردار کو بھی اجاگر کرنے والی ہو، اور پھر آج کے زمانے کے اندر اس کی ضرورت کیسے ہے اور ہم ان سے سبق کیسے حل کر سکتے ہیں۔ دوسرا یہ کہ ہم کیسے ان کی اس زندگی کو کسی نہ کسی صورت میں اپنی زندگیوں میں اس کا اجرا کر سکتے ہیں، بالکل اس کو کیسے امپلیمنٹ کیا جا سکتا ہے۔ اب کیونکہ آج آپ نے جو بات کی وہ حرم حسین علیہ السلام کے پاسدار تھے، آپ وفا کے درخشندہ مینار، اسلام کے علمبردار، اور ثانی حیدر کرار حضرت عباس علمدار علیہ السلام، آپ کا جو تذکرہ خیر کرنے ہم یہاں بیٹھے، تو یہ جو وفا ہے، یہ جو بہادری ہے، یہ جو دنیا کو ٹھکرا دینا حق کے لیے، یہ کسی ایک دن ایک سال میں یہ پیدا نہیں ہو جاتا۔ سبحان اللہ۔ جو آپ نے بات کی ہے تو میں وہیں سے اس کا آغاز کروں گا کہ یہ آپ کا انتخاب ہے۔ میں آج کے معاشرے کو بالخصوص اس کو مخاطب کر رہا ہوں کہ آپ نے بھی جب اپنی نسلیں تعمیر کرنی ہوتی ہیں تو ہمارا آج کا دور کیا ہے کہ ہم جب کسی لڑکی کا انتخاب کرتے ہیں اپنے بیٹے کے لیے تو ہم دیکھتے ہیں اس کا مال، بالکل سب سے پہلی ہماری نظر اس کے اوپر ہوتی ہے، کیونکہ ہمارے جو ہے نا وہ کہتے ہیں کہ جب انسان کو بھوک زیادہ لگتی ہے تو وہ دماغ کے بجائے پیٹ سے سوچنا شروع کرتا ہے، تو ہم دماغ سے نہیں سوچتے، ہم پیٹ سے سوچتے ہیں، ہر چیز کو پیسے میں دیکھتے ہیں، مال کتنا آئے گا، جہیز کتنا آئے گا، ساتھ کیا لے کر آئیں گے، ہمارے بچوں کو مستقبل کیسے اس سے بہتر ہوگا، اپنے بچے کا جو ہم مستقبل نہیں بنا سکے وہ ہم دوسرے کی بیٹی کے ساتھ اس کا مستقبل بنانا چاہتے ہیں اور دوسرے کے مال پر نظر رکھتے ہیں۔ اب یہاں آپ دیکھیں کہ باب العلم امام علی رضی اللہ تعالی عنہ وعلیہ السلام، آپ کا کیا کمال تھا؟ پہلی بات تو یہ کہ جب تک سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کے گھر میں موجود تھیں تب تک تو اس کے اوپر سوچنا بھی پاسبل نہیں تھا۔ یہ بھی ایک سمجھ لیں کہ آپ نواسی رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا احترام تھا کہ کوئی دوسری عورت اس وقت تک اس گھر میں نہیں آئی، حالانکہ عرب میں یہ رواج تھا، کامن تھا کہ ہر شخص 2 3 4 نکاح ضرور کرتا تھا، لیکن وہاں نہیں ہوا۔ جب آپ کا وصال ہو گیا تو اس وقت امام علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آپ کے بھائی تھے حضرت عقیل، اچھا حضرت عقیل کا یہ تھا کہ وہ ماہر انساب تھے، یعنی کہ پورے عرب کو وہ ان کے نسب سے جانتے تھے کہ کون کیا ہے، یہ کون کیا ہے، یہ ایک پورا فن ہے، اور آج کے دور میں یہ نہیں۔ شاید اگر آپ میرے سے پوچھنا شروع کریں تو میں اپنے دادے سے آگے کسی کا نام نہ بتا سکوں، لیکن یہ علم الانساب بالکل بڑا ہے۔ تو عرب میں یہ عرب میں بالخصوص عرب ویسے علم الانساب کے محافظ ہیں، جی بالکل، اور ان میں حضرت عقیل جو تھے یہ اس کے ماہر تھے، ماسٹر تھے۔ اچھا ان سے کہتے ہیں کہ اے میرے بھائی انظر لی امراتن، آپ نے میرے لیے ایک عورت تلاش کرنی ہے، وَقَدْ وَلَدَتْهَا الْفَحُولَةُ مِنَ الْعَرَبِ، یہ عورت وہ ہوگی کہ اس عورت کو کسی عرب کی بہادر عورت نے پیدا کیا ہو، یعنی یہ نہیں کہ جو عورت میں اپنے لیے انتخاب کر رہا ہوں وہ بہادر ہو، بلکہ اس کی ماں بھی کسی بہادر قبیلے سے تعلق رکھتی ہو۔ یہ مواصفات بیان کر رہے ہیں، حیدر کرار کی ڈیمانڈ ہے، یہ حضرت حیدر کرار رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ یہ دیکھیں کہ آج میں یہی عرض کر رہا ہوں کہ ہمیں ان سے سیکھنا ہے، انہوں نے پیرامیٹر کیا ہے، پیرامیٹر کیا ہے۔ اچھا قد ولدتها الفحولة من العرب لأتزوجها، تاکہ میں اس سے شادی کروں، فتلد لی غلاما فارسا، تاکہ اس سے ایسا بیٹا پیدا ہو جو شاہ سوار بنے، سبحان اللہ، جو شاہ سوار بنے۔ کیا بات! تو اسامہ بھائی شاہ سوار بنانے کے لیے یہ جو ہم نے دنیا کے ڈھنگوسلے بنائے ہوئے یہ نہیں ہے، وہ امام علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مقرر کردہ معیار کے اوپر جائیں تو آپ کی اولادیں بھی شاہ سوار بنیں گی۔ ہم آج اگر کربلا کے واقعات تو بڑے بیان کرتے ہیں، ہم یقین جانیں سب لوگ ابدیدہ بھی ہوتے ہیں اور ہونا چاہیے بھی،
ہم ان بچوں کے اوپر، ان معصوموں کے اوپر جو ظلم ہوا، اس ظلم کو یاد کر کے ہم سب پریشان غمزدہ ہوتے ہیں، آبدیدہ ہوتے ہیں، لیکن ہم ان کے کردار پر عمل نہیں کرتے. بالکل، یعنی ہم اپنی زندگی میں اس کو اجاگر نہیں کرتے. بالکل ڈاکٹر صاحب، بڑی خوبصورت آپ نے بات کی کہ یقیناً ان ہستیوں کا ذکر کرنا، وہ امام عبداللہ مبارک کا قول ہے بڑا معروف، لو کان حبک صادق لاطعتہ ان المحب لمن یحب مطیع. اگر محبت کا دعویٰ ہے تو پھر محبوب کے مطیع اور فرما بردار بھی ان کے پیرامیٹر پر چلنے والا بنے گا، تب بھی محبت کا دعویٰ سچا ہوگا. اور یقیناً ان شخصیات کا ذکر کرنے کا مقصد بھی یہی ہے کہ ان کی زندگی سے ہمیں جو اسباق ملتے ہیں ان کو اپنی زندگی میں. اس کو میں اگر کلوز کر دوں صرف اس کے اوپر کہ پھر انہوں نے یہ جو ام البنین، ان کا بھی نام فاطمہ تھا، لیکن دیکھ لیں کہ وہ ام البنین کے نام سے اس لیے مشہور ہوئی کہ سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ جس گھر میں موجود تھیں، اب دوبارہ تاکہ عزت ادب احترام کے لیے وہ نام نہ کسی اور کا نہ لیا جائے، تو پھر اب ام البنین کے نام سے. تو قبیلہ کلابیہ اس وقت کہتے ہیں کہ عرب کا سب سے بہادر قبیلہ یہ تھا، تو ان میں سے ان کا انتخاب کیا گیا، اور پھر اس میں سے حضرت عباس تھے اور دیگر ان کے 3 بھائی. اور یہ سارے دیکھیں وہ حضرت علی رضی اللہ عنہ کی فراست، باب العلم ویسے نہیں تھے، فراست تھی. فتلد لی غلامن فارسن. بالکل. اب فارس کیا تھے کہ چاروں کے چاروں شاہ سوار کربلا میں امام حسین کے ساتھ وفاداری نبھاتے ہوئے، حضرت عباس، حضرت جعفر، حضرت عثمان، حضرت عبداللہ، یہ سب جو ہیں انہوں نے جو حضرت امام حسین کے ساتھ وفاداری دکھائی ہے. اور یقیناً میں سمجھتا ہوں جب پڑھتے ہیں عقل دنگ رہ جاتی ہے ایک انسان کی. مفتی صاحب، ڈاکٹر صاحب نے بڑا خوبصورت آغاز کر دیا، اور جس پرائے میں ڈاکٹر صاحب نے گفتگو کی اور اس میں فضائل بیان کرتے کرتے جو نکات تھے نا ڈاکٹر صاحب نے جو ان کو اجاگر کیا ہے، یقیناً یہ ہمارے لیے بہت بڑا سبق ہے. اور آج کے جو ہم دیکھتے ہیں گھریلو مسائل جب شکار ہوتے ہیں شادی شدہ افراد، جب انتخاب ہم جو ہے وہ صحیح نہیں کر پاتے، جب میچ نہیں پسند، کف کا جو کہا تھا کہ وہ برابری یہی تھی کہ اگر آپ میچ نہیں صحیح کر پائیں گے تو ایک جو سسٹم ہے خاندان کو نہیں چل پائے گا. مصعب، حضرت عباس علمدار کی ولادت ہوئی تو انہوں نے ابھی آنکھیں نہیں کھولی تھیں، کافی دیر تک انتظار کرتے رہے کہ آنکھیں نہیں انہوں نے کھولی. اور جب حضرت امام حسین علیہ السلام آئے اپنے بھائی کو دیکھنے کے لیے تو حضرت امام حسین علیہ السلام کی گود میں حضرت عباس کو ڈال دیا گیا. اور پھر انہوں نے جب آنکھیں پہلی بار کھولیں تو پہلا چہرہ جو انہوں نے دیکھا ہے وہ سیدنا امام حسین علیہ السلام کا چہرہ دیکھا. اور میں سمجھتا ہوں کہ پہلی بار وہ چہرہ دیکھا تو اس چہرے کے ساتھ جو عشق، محبت، لگاؤ اور جو الفت ہوئی، وہ پھر اپنی آخری سانس تک انہوں نے وہ رشتہ نبھایا، محبت کا، عقیدت کا، الفت کا. کیا کہیں گے حضرت عباس علمدار کی جو شخصیت ہے، ان کے علمی مقام و مرتبہ اور ان کی جو میں سمجھتا ہوں خصائل تھے، کمالات تھے، فضائل تھے، وہ کیا تھے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. ڈاکٹر صاحب بہت بہت شکریہ، آپ بڑی شفقت فرماتے ہیں. بہت شکریہ. اللہ پاک آپ کا اقبال جو ہے وہ بلند فرمائے، آپ کے پروگرام کو استقامت نصیب فرمائے اور تا قیامت اس کو جاری ہو سکے. آمین. یہ میں سمجھتا ہوں کہ ہماری خوش بختی ہے کہ آج ہمیں سیدنا عباس بن علی رضی اللہ عنہما ان کی بارگاہ میں اپنی عقیدتوں اور محبتوں کا نذرانہ پیش کرنے کا موقع مل رہا ہے. بالکل صحیح. دیکھیں جی، ان کی کنیت ہے ابو الفضل، فضیلتوں والے. اللہ. ان کی عظمتیں اور ان کی فضیلتیں اتنی زیادہ ہیں کہ ہم لوگ ان کی عظمت اور ان کی فضیلت کو بیان نہیں کر سکتے. ابھی آپ نے یہ والی بات بیان کی ہے نا کہ سیدنا عباس نے اپنی آنکھیں اس وقت کھولیں جب امام علی مقام سیدنا امام حسین نے ان کو اپنے ہاتھوں میں اٹھایا. تو یہ در حقیقت ہمیں اس بات کی طرف لے جاتا ہے، باپ کی تربیت کی طرف لے کر جاتا ہے. سیدنا علی و مرتضیٰ نے ان کی تربیت کے اوپر 14 سال لگائے ہیں، اور سیدنا امام حسن نے ان کی تربیت کے اوپر 10 سال لگائے ہیں. اللہ اکبر. اور سیدنا امام حسین نے ان کی تربیت کے اوپر بھی 10 سال لگائے ہیں. سبحان اللہ. اب یہ باپ کی تربیت کا اثر ہے. جس طرح کہ ان کے والد محترم جب پیدا ہوئے تھے انہوں نے آنکھیں نہیں کھولی تھیں. جب اللہ کے پیارے رسول نے سیدنا علی المرتضیٰ کو اپنے ہاتھوں میں لیا تو سیدنا علی المرتضیٰ نے اس کائنات ارضی میں سب سے پہلے جس مبارک چہرے کو دیکھا وہ چہرہ مصطفیٰ ہے. اللہ. وہ خوبصورت چہرہ. تو سیدنا عباس رضی اللہ عنہ کی ذات بابرکات کو دیکھ لی. وہ باپ کی تربیت، وہ باپ کی ذات کے اندر جو خصائل، جو کمالات، جو عادات ہیں وہ ان کے بچوں کی طرف منتقل ہوتی ہیں. اور اللہ کے پیارے حبیب کے ہاں سب سے زیادہ محبوب ہستی جو ہے وہ امام علی مقام سیدنا حسین کی ہستی ہے. اب سیدنا عباس کو دیکھ لیجیے، جس طرح آپ نے اس بات کی طرف ہماری رہنمائی کی ہے کہ انہوں نے اس کائناتی عرضی میں سب سے پہلے جس چہرے کو دیکھا ہے وہ چہرہ جو ہے وہ امام علی مقام سیدنا امام حسین رضی اللہ عنہ کا ہے. تو یہ در حقیقت ان کی باپ کی تربیت کا اثر ہے.
کہ جس کی بدولت اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کی ذات کے اندر، ان کی شخصیت کے اندر ایسے کمالات اور ایسی اوصاف پیدا فرمائے ہیں کہ اگر ہم لوگ ان کی ذات بابرکات کو اپنے لیے قابل تقلید نمونہ بنائیں تو میرا یہ ماننا ہے کہ ہم اپنی دنیا اور اپنی آخرت دونوں کو سنوار سکتے ہیں۔ بے شک، اور یقیناً یہ پیرامیٹرز ہی ہمارے لیے اس لیے سیٹ کیے گئے کہ ہم دونوں جانوں کے اندر یہ کامیابی چاہتے ہیں تو ان نفوس قدسیہ کے اوپر نقشہ قدم پہ چلنا ہوگا ہمیں۔ سبحان اللہ۔ دیکھیں جی، سیدنا عباس رضی اللہ عنہ آپ کو غازی بھی کہا جاتا ہے، آپ کو علمدار بھی کہا جاتا ہے۔ اگر میں اس کے اوپر بات کروں علمدار کیوں کہا جاتا ہے، اب اس میں بھی سیدنا علی المرتضیٰ شیر خدا کی تربیت کا اثر ہے۔ غزوہ خیبر کے مقام پر جب اللہ کے پیارے رسول نے وہ علم جو ہے وہ جس مبارک ہستی کو دیا وہ سیدنا علی المرتضیٰ کی ہستی ہے۔ آپ نے فرمایا کہ میں علم جس کے ہاتھ میں دے رہا ہوں وہ شخصیت اللہ اور اس کے رسول کے نزدیک انتہائی محبوب ہستی ہے، محب بھی اور محبوب بھی ہے۔ سبحان اللہ۔ تو سیدنا امام حسین رضی اللہ عنہ نے کربلا کے مقام پر وہ علم جس مبارک ہستی کو دیا وہ سیدنا عباس کی مبارک ہستی ہے۔ آپ دیکھیں کہ باپ وہ ہیں جو اللہ اور اس کے رسول کے نزدیک پسندیدہ ہیں، اور یہاں پر امام حسین رضی اللہ عنہ کو دیکھ لیجئے، امام حسین اللہ کے بھی محبوب ہیں اور اللہ کے پیارے رسول کے بھی محبوب ہیں، اور وہ محبوب جو ہیں وہ اپنا علم جو ہے وہ سیدنا عباس کو عطا فرما رہے ہیں۔ اس علم کا عطا کیا جانا یہ ہمیں اس بات کا درس دیتا ہے کہ سیدنا عباس رضی اللہ عنہ کی ہستی اللہ کے نزدیک بھی محبوب ہے اور اللہ کے پیارے رسول کے نزدیک بھی محبوب ہے۔ اور تیسری بات یہ ہے کہ قبلہ ڈاکٹر صاحب، جہاں تک تعلق ہے غازی کے حوالے سے دیکھا جائے نا، سیدنا عباس رضی اللہ عنہ کی ذات بابرکات کو دیکھ لیجئے، وفا، اطاعت، شعار، اثار۔ قرآن عزیز کے اندر اس بات کو بیان کیا گیا سَنَشُدُّ عَضُدَكَ بِأَخِيكَ، ہم آپ کے بازو جو ہیں یعنی آپ کے بازوں کو آپ کے بھائی کے ذریعے مضبوط بنائیں گے۔ تو یہاں پر دیکھا جائے حقیقت میں آپ جانتے ہیں اس بات کو کہ یہاں پر وہ ان کے سگے بھائی نہیں ہیں، سوتیلے بھائی ہیں، اور سوتیلے بھائی ہونے کے باوجود اہل بیت اطہار کے ساتھ، نواسہ رسول کے ساتھ ان کی محبت کا یہ عالم ہے۔ دنیا والوں کے اس بات کا درس دیا ہے، اگر آپ لوگ اپنے ایمان کی سلامتی چاہتے ہیں تو اپنی ذات کو اہل بیت کے اوپر قربان کر دیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن عزیز میں ایسے لوگوں کے بارے میں فرمایا وَلَا تَقُولُوا لِمَنْ يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتٌ بَلْ أَحْيَاءٌ وَلَكِنْ لَا تَشْعُرُونَ، یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ پھر آپ کو ابدی زندگی عطا فرمائے گا، اور ابدی زندگی والوں کے لیے قبلہ ڈاکٹر صاحب ابدی زندگی والوں کو غازی کہا جاتا ہے۔ بالکل، اور دیکھیں کہ یہ کیا خوبصورت انہوں نے اپنا شخصیت کا تعارف پیش کیا ہے ڈاکٹر صاحب کہ رہتی دنیا تک نام جو لیا جائے گا جب بھی کربلا کے اندر وفا کی بات ہے کہ دنیا کے اندر وفا کی بات ہے کہ غازی کا جب لقب آئے گا تو حضرت عباس کا جو شخصیت جو ہے ان کا نام جو ہے انسان کے زبان پہ خود ہی آئے گا، ان کی شخصیت کا جو خاکہ ہے انسان کے دماغ میں ضرور آئے گا۔ اور جو آپ نے بات کی نا کہ ستیلے بھائی کے حوالے سے، مجھے وہ قاضی سلیمان منصور پوری سے کتاب ہے جمال والکمال، اس کے اندر امام محمد بن حنفیہ کا وہ ذکر کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ ان کو کسی نے آگے کہا کہ آپ کے بابا عجیب ہیں کہ جب جنگ و جدل کی بات آتی ہے، غزوات کی بات آتی ہے تو وہ جناب آپ کو بھیج دیتے ہیں لڑائی جھگڑے کے لیے، اور جب بات آتی ہے فضائل کی اور جب کسی اور مقام مرتبہ کی تو امام حسن اور امام حسین کی بات کرتے ہیں۔ انہوں نے بڑا خوبصورت جملہ وہاں پہ کہا، انہوں نے کہا کہ اگر بات کی جائے میرے بابا کی آنکھوں کی سبحان اللہ تو حسنین کریمین میرے بابا کی آنکھیں ہیں، اگر بازوں کی بات کی جائے تو میں اپنے بابا کا بازوں ہوں۔ تو کیا خوبصورت مثال جو ہے وہ دی۔ اور ناظرین کرام یہاں پہ کیونکہ ٹائم ہوا شارٹ بریک کا، بریک کے بعد آتے ہیں کیونکہ موضوع اتنا خوبصورت ہے، ڈاکٹر صاحب نے مفتی صاحب نے جس پرائے میں گفتگو کی ہمیں جس طرف لے گئے ہیں، دل نہیں کرتا بریک کی طرف جائیں، لیکن ہمارے ساتھ یہ کہ تھوڑی بریک کے بعد واپس آتے ہیں، اس موضوع کو مزید آگے بڑھاتے ہیں۔ ویلکم بیک ویو، پروگرام اسلام اور ایمان میں آپ کے ایک مرتبہ پھر خیر مقدم کرتے ہیں۔ یقیناً بریک پہ جانے سے پہلے جو بات جس طرح چل پڑی تھی ڈاکٹر صاحب، حضرت غازی عباس بن علی، اور آپ کی اگر بات کی جائے آپ میں سمجھتا ہوں وفا کے پیکر ہیں، آپ شجاعت کے استعارہ ہیں، اور جس طرح دلیری کے ساتھ آپ نے جو کربلا کے اندر جو میں سمجھتا ہوں کہ آپ نے اپنا کردار پیش کیا ہے اس کی مثال تو ہمیں رہتی دنیا تک نہیں ملے گی۔ یہ فرمائیے گا کہ جو عشق حسین حضرت عباس علمدار نے کر کے دکھایا،
اور اس کے ساتھ ساتھ جو آپ کی شخصیت کے جو ایسے پہلو ہیں، مثال کے طور پر ہم نے شاہ سواری کی بات کی تھی، تو کہا جاتا ہے کہ جب آپ گھوڑے پہ سوار ہوتے تھے تو آپ کا قد اتنا دراز تھا ماشاءاللہ کہ ان کے قدم مبارک جو ہیں وہ جب نیچے زمین پہ گھسڑتے جاتے تھے اور وہ لکیریں جو تھیں زمین پہ پڑتی جاتی تھیں، تو وہ ایک جرت، ایک استعارہ، اور میں سمجھتا ہوں کہ جس خاندان سے آپ کا تعلق تھا، آپ کی رگوں میں حضرت امام علی کا خون تھا، کیا کہیں کہ ان کے فضائل کی بات کی جائے، اگر شخصیت کی بات کی جائے؟ دیکھیں حضرت عباس علمدار سلام اللہ علیہ جتنے بھی آپ کے فضائل بیان کر لیے جائیں وہ کم ہیں. جیسے ابھی ایک جملہ مفتی صاحب نے فرمایا کہ ابو الفضل، تو اب دیکھیں فضل جو ہے نا وہ کیا ہوتا ہے کہ ہم کہتے ہیں نا اللہ رب العزت کو کہتے ہیں کہ اس کا فضل ہے اگر وہ معاف کر دے. سبحان اللہ. ادروائز اعمال کے اوپر انصاف مشکل کام ہے، ہم مانگتے نہیں اللہ سے انصاف کی، یہ بات نہیں کرتے، فضل مانگتے ہیں. اللہ. اب فضل یہ ہوتا ہے کہ اگلے بندے نے کیا کیا ہے یا کیا نہیں کیا اس کو نہیں دیکھنا، بس اس کے ساتھ نیکی لگانی ہے. تو آپ اس معاملے میں لوگوں کی مدد کرنے کے اندر اتنے پاپولر تھے کہ ابو الفضل کے نام سے مشہور ہوئے. باب الحوائج، ہر طرح کے لوگوں کے مسائل سنتے، ان کو رفع کرتے. اللہ. خوبصورتی میں جو آپ نے کہا کہ جو آپ فرما رہے تھے قمر و بنی ہاشم، آپ کو بنو ہاشم کا چاند کہا جاتا، اتنے خوبصورت تھے. دراز قد جو آپ نے کہا کہ وہ تھا کہ جب آپ اذا رکب الفرس، جب وہ گھوڑے پر سوار ہوتے، کانا رجلاہ یخطان علی الارض، پاؤں مبارک آپ کے زمین پر لگتے اور ایسے لکیر کھینچتے ہوئے جاتے. بہادری اور شجاعت جو ہے نا اس کی ایک مثال میں دے کر عشق کی جو آپ نے بات کی اس کے ساتھ جوڑوں گا کہ وہاں جب ادھر ہو رہی تھی جنگ صفین میں، ایک شعاثہ نام کا بندہ تھا اور وہ کہتے ہیں کہ جب یہ میدان میں نکلے تو اس نے کہا کہ میں 1000 سواروں کے برابر مجھے عرب میں کہا جاتا ہے. اچھا. میں تو نہیں نکلوں گا ان کے مقابلے میں، تو بچہ ہے ابھی، 16 سال کی عمر تھی ہارڈلی، تو میں تو نہیں نکلوں گا ان کے مقابلے میں. ہاں میرے 7 بیٹے ہیں اور وہ بھی اعلیٰ شاہ سوار ہیں، میں ان کو نکالتا ہوں. ایک ایک کر کے ان کو قتل کر دیا. پھر وہ خود نکلا، اس کو بھی ڈھیر کیا. اتنے بہادر اور شاہ سوار ہونے کے باوجود جب کربلا میں موجود ہیں تو امام عالی مقام کے اشاروں کے منتظر ہیں. آپ کے اشارے کے بغیر آپ جہاد کے لیے نہیں نکلتے. یہ اطاعت تھی، یہ وفاداری تھی، یہ عشق تھا کہ جو ان کو زندہ کیے ہوئے ہے. سبحان اللہ. اب اس وفاداری کے اوپر میں ایک مثال عرض کروں گا، اور وہ مثال بھی میں چاہوں گا کہ آج کے زمانے میں اور ہر دور کے اندر وہ منطبق ہوتی ہے، امپلیمنٹ ہوتی ہے کہ ہم کس طرح وفاداریاں نبھاتے ہیں اور حضرت عباس علمدار نے امام علی مقام کے ساتھ کس طرح وفاداری نبھائی. واقعہ یوں ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ شمر ایک خط لے کر جب اپنے لشکر کے ساتھ یہاں پہنچا تو اس میں اس نے آ کر ایک سازش تھی، وہ کہتے ہیں نا الحرب و خداع، جنگ کے اندر تو کوشش کی جاتی ہے کہ زیادہ سے زیادہ لوگوں کو توڑا جائے. اب حضرت عباس علمدار کی وہ جرت، بہادر، ان کی تلوار زنی یہ معروف تھی، ان کو پتا تھا کہ امام علی مقام کے ساتھ یہ کھڑے ہیں، تو کوشش تھی کہ کسی طریقے سے حضرت عباس اور ان کے باقی بھائیوں کو ان سے توڑا جائے، جدا کیا جائے. یہ وفا کی بات کر رہا ہوں. آیا شمر اپنے لشکر کے ساتھ آ کر کچھ مسافت کے اوپر کھڑا ہوا اور وہاں سے ایک زوردار آواز دی حضرت عباس کو. آپ نے شمر کی آواز سن کر پہچانتے تھے، نظر انداز کر دیا، سنی کو انسنی کر دیا. جب اس نے کئی بار ریپیٹ کیا تو حضرت امام علی مقام امام حسین علیہ السلام نے فرمایا کہ عباس بھائی جاؤ سنو یہ کیا کہنا چاہتا ہے، اس کی بات تو سن لو. جی. آپ چلے گئے، جا کے سنا بول کیا کہتا ہے. تو اس نے کہا کہ تعالو الیہ، آپ سب جو ہے نا بھائی چاروں، تعالو الیہ، آپ سب میری طرف آ جائیں. فانتم آمنون، آپ سب کے لیے، چاروں کے لیے، آپ کے لیے امان ہے. لا تقتلوا انفسکم مع اخیکم، اپنے نفوس کو، اپنی جانوں کو اپنے اس بھائی کے ساتھ یعنی امام علی مقام کے ساتھ ہلاکت میں مت ڈالو. یہ جملہ کہا. اب سنیں وفا کا جملہ کیا تھا. وفا یہ تھی کہ آپ نے فرمایا کہ بدبخت انسان، تم ہم سے یہ ڈیمانڈ کرتے ہو کہ نترکو سیدنا و اخانا، کہ ہم اپنے سید آقا، بھائی تھے، کہ ہم اپنے سید اور اپنے آقا کو چھوڑ دیں، و اخانا اور اپنے بھائی کو چھوڑ دیں اور ہم آپ کی امان میں آ جائیں. فرمایا لا حاجت لنا فی امانکا، ہمارے لیے آپ کی امان کی ہمیں کسی طرح کی ضرورت نہیں ہے.
امان اللہ خیر من امان بنی سمیہ. بنی سمیہ وہ ابن زیاد کا کہا جی کہ مجھے ابن زیاد کی امان سے اللہ کی امان زیادہ بہتر ہے. اللہ یہ آپ کی تقسیم تھی اور یہ آپ کی وفا تھی. اور جب یہ جملے اس کو کہہ کر تو آپ واپس لوٹتے ہیں, اور امام عالی مقام نے جب پوچھا کہ ہاں شمر کیا کہہ رہا تھا, تو اس وقت پھر آپ نے یہ ساری بات وہاں عرض کی. اور اب کہ آپ کی وفا کا اس وقت عالم کیا تھا کہ جب امام علی مقام نے اتمام حجت کے لیے رات کے اندھیرے میں دیے بجھا کر یہ سب کو فرمایا کہ کیونکہ یہ لوگ میری جان کے پیاسے ہیں, یہ مجھے قتل کرنا چاہتے ہیں, مجھے پتا ہے کہ آپ لوگوں کے ساتھ ان کا کچھ لینا دینا نہیں, یہ واپس چلے جائیں گے. آپ اگر واپس چلے جاتے ہیں تو آپ کی جان بچ جائے گی, لہٰذا میں چاہتا ہوں کہ مجھے پتہ نہیں چلے گا, میں دیے بجھا دیتا ہوں, جو واپس جانا چاہتا ہے آپ میں سے وہ واپس جا سکتا ہے, مجھے کسی سے گلہ نہیں ہوگا. سب سے پہلا شخص جو اٹھ کر کھڑا ہوا وفا نبھانے کے لیے وہ حضرت عباس علمدار تھے. آپ نے فرمایا کہ ہم کیسے یہ توقع کر لیں کہ ہم اپنے بھائی کے بغیر زندگی گزار سکیں. کیا اور یہ وفا تھی اسامہ صاحب, کیا عجیب وفا ہے. اور جو الفاظ جو آپ نے بیان کیے کہ سیدنا, ہم اپنے سردار, اپنے آقا, اپنے امام کو ہم کیسے چھوڑ کے آ جائیں. اور یقیناً میں سمجھتا ہوں کہ ڈاکٹر صاحب اس کے اندر بھی نا سچی بات ہے کہ امیر کی اطاعت کیا خوبصورت نکتہ انہوں نے اس کو پیش کیا ہمارے سامنے. اور مفتی صاحب کہا جاتا ہے کہ ہم نے پڑھا بھی اور سنا بھی علماء کرام سے, فضائل کے حوالے سے پڑھا بھی, کہ آپ علمی طور پہ اپنا بڑا بلند مقام رکھتے تھے اور دین کے اوپر آپ اس قدر کار بند تھے کہ دین کے اندر دینی معاملات میں آپ سخت رویہ رکھتے تھے, اور آپ کسی قسم کی جو رعایت نہیں دیتے تھے دینی. آج بھی کہا جائے عراق کے ڈاکٹر صاحب تو عراق میں رہ کے ہیں, بغدادی بھی ہیں, اور ڈاکٹر صاحب جانتے ہیں عراق کے اندر لوگ حضرت عباس کی قبر کے پاس جا کر قسم اٹھانے سے ڈرتے ہیں کہ وجہ یہ ہے کہ دین, بالکل دین کے ساتھ ان کا جو تعلق تھا بڑا مضبوط اور گہرا تھا. کیا کہیں گے کہ آج جو ان کا علم تھا, ان کا مقام تھا, یا یہ ظلم نہیں ہے کہ آج ہم نے تاریخ میں ظلم کیا کہ ان کی شخصیت کے بہت سارے پہلو جو ہیں ہم نے بھلا دیے ہیں اور ہم بیان نہیں کرتے. اور کیا یہ ضروری نہیں ہے کہ آج کی نوجوان نسل کو یہ سمجھایا جائے, بتایا جائے کہ غازی عباس کون تھے. حضرت بہت سارے لوگوں کو پتہ ہی نہیں ہے کہ یہ حضرت علی کے بیٹے ہیں اور حضرت امام حسین کے بھائی ہیں. یہ حال ہے ہماری نئی نسل کا, کیا کہیں گے؟ جی آپ نے بڑا اچھا سوال کیا قبلہ ڈاکٹر صاحب. دیکھیے المیہ یہ ہے کہ ہم لوگ فضائل کو تو بیان کرتے ہیں, لیکن فضائل کے اندر بھی ہمیں اس بات کی طرف توجہ دینے کی ضرورت ہے کہ سب سے بڑی فضیلت یہ ہے کہ بندہ اللہ اور اس کے پیارے رسول کے فرمان پر عمل کرے, اور یہ اس کی سیرت کا لازمی حصہ ہے. اب ہم نے فضائل کے اوپر بات کی ہے, دیکھا جائے نا سیدنا عباس رضی اللہ عنہ کی ذات بابرکات کو دیکھیں, ان کی فضیلت کے لیے کیا یہ بات کافی نہیں ہے کہ وہ سیدنا علی المرتضیٰ کے صاحبزادے ہیں؟ بے شک. کیا ان کی فضیلت کے لیے یہ بات کافی نہیں ہے کہ وہ سیدنا حسن اور سیدنا امام حسین کے بھائی ہیں؟ اللہ اکبر. اس کے باوجود یعنی ان فضیلتوں کے باوجود وہ جناب سب سے زیادہ نمازوں قائم کرنے والے, ایک تو فرض نمازیں ہیں, فرض نمازوں کے علاوہ نفلی نمازیں قائم کرنے والے, اور لمبے لمبے سجدے کرنے والے, کثرت کے ساتھ روزے رکھنے والے. ایک فرض روزے ہیں, فرض روزوں کے علاوہ کثرت کے ساتھ روزے رکھنے والے, اور اس کے علاوہ جناب زکوٰۃ و صدقات و خیرات کا اہتمام کرنے والے. جس طرح کہ قبلہ ڈاکٹر صاحب نے بھی اس نقطے کی طرف اشارہ کیا, خالی نہیں جانے دیتے تھے. وہ باب الحوائج, جو ضرورت مند جس وقت بھی ان کے دروازے پر تشریف لاتا وہ کبھی خالی ہاتھ نہ جاتا تھا. ان کی سخاوت کا دریا ہمہ وقت بہتا رہتا تھا. وہ لوگوں کی ضرورتوں کو پورا کرنے کے, یتیم مسکین فقراء غریب, وہ جناب گندم اور اناج کی بوریاں جو ہے وہ اپنی پشت مبارک پر لاد کر ان کے گھروں تک پہنچایا کرتے تھے. تو اس سے بڑی عظمت والی بات اور کیا ہو سکتی ہے؟ تو یہ در حقیقت سیدنا علی المرتضیٰ کی تعلیم و تربیت کا نتیجہ ہے. سیدنا علی المرتضیٰ باب العلم ہے. جو کچھ انہوں نے اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات بابرکات سے اور اس کے پیارے رسول سے حاصل کیا ہے. اب دیکھیں, ایک باپ کی ذمہ داری ہے کہ وہ اپنے بچوں تک اس امانت کو منتقل کریں. اب ہم کیسے اس بات کا تصور کر سکتے ہیں کہ سیدنا علی المرتضیٰ نے اس امانت کو اپنے بچوں کی طرف منتقل نہیں کیا ہوگا؟ وہ خواہ قرآن کا علم ہو, حدیث کا علم ہو, اطاعت خداوندی ہو, اطاعت رسول, الغرض اخلاق ہو, الغرض ہر چیز کا علم انہوں نے اپنے بچوں کو عطا فرمایا ہے. یہی وجہ ہے کہ بچوں کو دیکھا جائے, جس طرح کہ قبلہ ڈاکٹر صاحب نے بھی فرمایا ہے کہ امام علی مقام کی ذات بابرکات کے اوپر
اپنی جان کا نذرانہ پیش کرنے والے، جب سارے کے سارے لوگ جو ہیں وہ آپ کے عزیز، آپ کے بھانجے بھتیجے دنیا سے پردہ کر گئے، آخر میں جو ہستی جو ہے وہ سیدنا امام حسین کے ساتھ رہی ہے وہ سیدنا عباس کی ہستی ہے۔ اللہ اکبر۔ اور اس کے ساتھ ڈاکٹر صاحب دیکھیں کہ جب پانی کی باری آئی، مطلب پانی کی باری آئی، جب خیموں سے آواز آئی التش کی، قبلہ ڈاکٹر صاحب ان کا ایک لقب اور بھی، ان کو محافظ کربلا بھی کہا جاتا ہے۔ بے شک۔ امام علی مقام سیدنا امام حسین جب آخر میں رہ گئے اور جو یزیدی لشکر تھا ان کو پتا تھا اس وقت امام کے پاس جو سب سے بڑی طاقت ہے وہ سیدنا عباس کی طاقت ہے، اب سب سے پہلے سیدنا عباس کی طاقت کو ختم کرنا ہوگا۔ اب جب بھی یزیدی لشکر کی طرف سے کوئی تیر چلتا، کوئی نیزہ چلتا، اور وہ نیزہ جو ہے وہ سب سے پہلے سیدنا عباس کے جسمی اطہر پر آتا تھا۔ اب آپ اندازہ لگا سکتے ہیں آج کے دور میں دیکھا جائے سیدنا عباس کی ذات ببرکات سے کتنا بڑا درس ملتا ہے۔ آج کے زمانے میں دیکھا جائے سگے بھائی جو ہیں وہ چھوٹی سی جائیداد کے لیے ایک دوسرے کے جانی دشمن بن جاتے ہیں، یہاں پر سوتیلے بھائی ہیں اور وہ جناب ایک دوسرے کی جان کی حفاظت کرنے کے لیے اپنی جانوں کا نذرانہ پیش کر رہے ہیں۔ کیا خوبصورت منظر پیش کیا ہے ڈاکٹر صاحب۔ ہم نے پڑھا، ایک بہت بڑے عرب کے مصنف ہیں، انہوں نے بڑا خوبصورت جملہ لکھا، انہوں نے کہا کہ میں نے پوری تاریخ پڑھی، تاریخ اسلام، میں نے حضرت علی کی اولاد میں سے کبھی کسی ایک جنگجو کو، کسی ایک دلیر کو، غازی کو، شہید کو میں نے نہیں دیکھا کہ کسی کی پشت پہ کبھی تیر لگا ہو۔ اللہ اکبر۔ انہوں نے جب تیر کھائے اپنے چہرے پہ کھائے، اپنے سینوں پہ کھائے، کبھی انہیں میدان سے بھاگتا ہوا نہیں پایا۔ انہوں نے وہاں پہ کھڑے ہو کے استقامت کے پہاڑ بن کے دکھایا، فیض کیا اس کو۔ تو یقیناً حضرت عباس علمدار نے، جس طرح مفتی صاحب بھی فرما رہے تھے، ڈاکٹر صاحب کیا وہ منظر تھا کربلا کا کہ جب اپنے بھائی بھی سارے کٹوا دیے، حضرت عثمان بھی جام شہادت نوش فرما گئے تھے، جعفر بھی، حضرت اللہ بھی، حضرت امام حسن کی اولاد، پھر حضرت زینب کی اولاد، پھر خود بالکل سب حضرت امام حسین کی اولاد سب کٹوا دیے، اب حضرت عباس کی باری ہے۔ وہ کیا منظر تھا، اور آپ کی شہادت پہ حضرت امام حسین جو استقامت کا پہاڑ تھا ان کو کہنا پڑا کہ میری کمر ٹوٹ گئی۔ دیکھیں آپ نے جو پہلا تو یہ نا کہ یہ مفتی صاحب بھی ذکر کر رہے تھے علم کا، اور نام کے ساتھ بھی جب ہم کہتے ہیں حضرت عباس علمدار، تو اس کے اوپر میں ایک جملہ عرض کروں گا آپ کی استقامت کے اوپر۔ وہ یہ تھا کہ علم بردار تھے آپ، علم اسلام آپ کے پاس تھا، سبحان اللہ۔ تو جب وہ علم آپ کا قافلہ، جب یہ لوٹا پوٹا قافلہ دمشق یزید ملعون کے اس دربار میں پہنچا بدبخت کے پاس، تو اس وقت کہتے ہیں کہ یزید نے کی نظر اس علم پر پڑی جو علم حضرت عباس علمدار کے ہاتھ میں تھا، اور وہ دیکھا کہ وہ پورا علم وہ تیروں سے چھلنی ہے اور اس کے اوپر تلواروں کی چوٹیں ہیں، لیکن ایک جگہ بالکل محفوظ ہے، کوئی اس کے اوپر چوٹ نہیں، کوئی نشان نہیں۔ تو وہ حیران ہوا اس بات پر، ظاہر ہے وہ حکمران بھی تھا، عرب کے روایات کو جانتا تھا، تو اس نے جب دیکھا تو پوچھا کہ یہ علم کس کا ہے اور کس کے پاس تھا؟ تو انہوں نے بتایا کہ یہ کربلا کا علم ہے اور یہ حضرت عباس علمدار یہ ان کے ہاتھ میں تھا۔ وہ حیران ہوا اور وہ بھی داد دیے بغیر نہ رہ سکا۔ اس نے کہا کہ یہ استقامت دیکھیں کہ جہاں پر ان کا ہاتھ مبارک تھا اس جگہ پر بھی تو چوٹیں لگی ہوں گی، لیکن آپ نے وہ تمام چوٹیں اپنے ہاتھ پر برداشت کی ہیں، علم اس جگہ سے بالکل محفوظ ہے۔ گویا کہ یہ آپ کی استقامت تھی کہ علم اسلام کو بلند رکھنے کے لیے جتنی بھی اذیت پہنچ جائے اس کو برداشت کیا جائے۔ لیکن آج ہم ہیں کہ کربلا کے واقعے کو اور ان کے کرداروں کو تو یاد کرتے ہیں، لیکن وہ کردار ہم نے اپنانا کیسے ہے کہ علم اسلام آج بھی تو ہے۔ جی بالکل، کیا آج اسلام کی اقدار مرتی ہوئی ہمیں نظر نہیں آ رہی؟ بالکل، آج ہم اپنے پیٹ کے لیے اور مصلحت کے لیے جھوٹ بولتے ہیں، بالکل ٹھیک، آج ہم اپنے پیٹ اور اپنے بچوں کے لیے حرام خوری کرتے ہیں، جی بالکل، اور ہم اس واقعہ کربلا کو نہیں دیکھتے کہ جہاں پر وہ لوگ کھانا نہیں تھا، جن کے لوگ پانی جن کے پاس نہیں تھا، جن کے چھوٹے چھوٹے معصوم بچے بلبلا رہے تھے پیاس اور بھوک کی وجہ سے، جن کی عورتیں وہاں پہ بلبلا رہی تھیں، لیکن اس سارے کردار کو ہم یاد نہیں کرتے۔ ہم اپنے بچوں اور اپنی آسائش کے لیے حرام خوری کے اندر مبتلا ہوتے ہیں، اور وہاں آل رسول بیٹھ کر اپنے خانوادہ کو حرام خوروں سے اسلام کو بچانے کے لیے کٹوا رہی تھی۔ تو ہمارا بھی تو کچھ حق بنتا ہے
کہ کس طرح سے ہم نے ان اہل بیت کے ساتھ محبت کا اظہار کرنا ہے. بالکل صحیح. صرف گفتگو کے ذریعے اظہار کر لینا آج کے دور میں ضرورت ہے، کافی نہیں. جی بالکل. کافی یہ ہوگا کہ جب تک ہم ان کی ان باتوں کے اوپر عمل نہ کریں. مقصد سمجھنا ہے امام کے قیام کا اور کربلا کے مارکے کا. یہ یقیناً ڈاکٹر صاحب حق و باطل کا مارکا تھا. دیکھیں جی، حق و باطل کا مارکا تھا تو قیامت تک کے لیے یہ لکیر کھینچی ہوئی ہے، اور قیامت تک کے لیے بیٹھ کر ہم ان کا تذکرہ کریں گے، اور کربلا ہمیشہ تک زندہ رہے گا. اور امام عالی مقام اور آپ کے جتنے کردار وہ آپ کے ساتھ تن شہید ہوئے، وہ ہمیشہ کے لیے اس طرح اللہ نے ان کو زندہ کر دیا. یہی تو زندگی ہے. جی بالکل. اور اس میں یہ تھا کہ جو آپ کا حضرت عباس علمدار کا کردار تھا، اس کے بارے میں حضرت جعفر الصادق آپ فرماتے ہیں کہ کان عمی العباس ابن علی رضی اللہ عنہ، کہتے ہیں نافذ البصیرہ، جو آپ نے علم کی بات کی تھی، ان کے بارے میں فرماتے ہیں کہ آپ تو ایسے صاحب بصیرت تھے، صرف صاحب بصیرت تھے نہیں، اس بصیرت کو امپلیمنٹ کرتے تھے، اس کو سوسائٹی کے اندر لاگو کرتے تھے. سبحان اللہ. اور فرماتے ہیں کہ صلب الایمان، کہ آپ کے اندر رائے میں اور ایمان کی وہ پختگی تھی کہ جو رائے دیتے تھے وہ صاحب الرائے بھی تھے. اس میں آپ کو ایک اس کی دوسری مثال میں دوں کہ جب حضرت امام علی مقام یزید لشکر کے سامنے ایک خطبہ دے رہے ہیں، اور وہ خطبہ سن کے یقیناً وہ ایک رکت امیز خطبہ تھا. جب وہ سنا تو وہ جو عورتیں اور وہ جو بچے جو امام علی مقام کے لشکر کے اس کو سن رہے تھے، سارے چیخو پکار کرنے لگے، حتیٰ کہ عورتوں اور بچوں کے رونے کی آواز باہر تک آنے لگی. اللہ اللہ. اس وقت امام علی مقام نے حضرت عباس علمدار سے یہ فرمایا کہ میرے بھائی جاؤ، جا کر ان عورتوں کو حوصلہ دو، ان بچوں کو حوصلہ دو. تو امام عباس علمدار کا تو جو کردار ہے وہ یہ تسلی اور تشفی والا ہے. بے شک. کہ ایک طرف وہ جاتے ہیں اور وہ جنگ کرتے ہیں، ایک طرف وہ آتے ہیں بھائی کو تسلی اور تشفی دیتے ہیں اور اس کے بازو مضبوط کرتے ہیں، دوسری طرف جاتے ہیں تو وہ عورتوں اور بچوں کو تسلی اور تشفی دیتے ہیں. اور جہاں پر پھر جہاد کا اذن نہیں ملتا، امام فرماتے ہیں پانی لاؤ، تو وہ پانی کے لیے وہ تگ و دو کرتے ہیں، گڑھا کھودتے جس میں ہیں. پھر انہوں نے فرمایا، پھر وہ امام جعفر صادق فرماتے ہیں کہ فَأَبْلَى بَلَاءً حَسَنًا، کہ انہوں نے پھر جو ان کو مصائب ان کے اوپر ٹوٹے ان سے وہ کس حسن خوبی کے ساتھ نبرد آزما ہوئے، وَمَضَى شَهِيدًا، اور پھر انہوں نے اس جگہ پر شہادت کی. اور پھر وہ جو جملے تھے امام علی مقام کے، آپ نے فرمایا کہ آج جو ہے نا وہ میرے بازو کٹ گئے ہیں، آج میری کمر ٹوٹ گئی ہے. امام عباس علمدار کے. اور کیا وفا تھی ڈاکٹر صاحب کہ جب پہلی بار دیکھا آنکھیں کھول کے تو حضرت امام اور آخری بار دیکھا تو تب بھی جو گود جو سر تھا وہ حضرت امام حسین کی گود میں تھا. اور یقیناً میں سمجھ دوں کہ ایسی وفا کہ پھر قدرت نے کیا نظارے دیکھے. آج قبر بھی جو ہے وہ حضرت امام حسین علیہ السلام کے پہلو میں ہے. اور کیا خوبصورت میں سمجھتا ہوں کہ وفا کی مثال اور ایمان کے اوپر استقامت، ان کے والے سے تو قرآن پاک نے فرمایا تھا ان الذین قالوا ربنا اللہ واستقاموا فلا خوف علیہم ولا هم يحزنون. اور دوسرے مقام پہ ڈاکٹر صاحب مفتی صاحب اگر بات کی جائے نا، وہ قرآن پاک کی جب آیت پڑھتے ہیں نا وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ الَّذِينَ إِذَا أَصَابَتْهُمْ مُصِيبَةٌ قَالُوا إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ راجعون. اور یقیناً جب یہ ساری آزمائشوں کی بات کی جائے تو سب یہ آزمائشیں جو ہیں کربلا کے میدان میں خانمادہ اہل بیت کے اوپر آزمائی گئیں، تو انہوں نے پھر وہاں پہ مقام صبر نہیں، مقام رضا کے اوپر فائز ہو کے دکھایا. اور یہ مقام رضا جو ہے یہ مقام صبر سے اوپر ہے. یہ بڑا آسان ہوتا ہے کہ انسان کسی مسند پر، کسی آسائش میں، کسی تاج و تخت کے اوپر بیٹھ کے کہ اللہ میں تیری تقدیر پر راضی، اور اگر بندہ سب کچھ کٹوا کر اپنا اور ظالموں کو سامنے دیکھ کر پیچھے خیمے پہ اپنی خواتین کو اکیلا چھوڑ کے یہ کہنا رضینا بقضائک یا رب ولا الہ سواک یا رب، یہ بہت بڑا مقام ہے. اور اسی لیے تو کہا یہ مقام رضا ہے، یہ مقام صبر سے اوپر بھی مقام ہے. اللہ سے دعا ہے کہ اللہ رب العزت ہمیں ان نفوس قدسیہ جیسا ایمان جو ہے اس کی تھوڑی سی اللہ رب العزت ہمیں جو ہے وہ رمق عطا فرما دے، اور ہمیں ان کے نقش قدم پر چلنے والا بنا دے، اور ہمیں دین کے اوپر استقامت اختیار کرنے والا اور دین کی خاطر مشکلات آزمائشیں برداشت کرنے والا بنا دے. اور ان ہستیوں کا میں سمجھتا ہوں کہ جو میں سمجھتا ہوں ان کی شخصیت میں سے جو ہمارے لیے اسباق ہیں، ہمیں انہیں اپنی جھولیوں میں بھر کے اس پہ اپنی زندگیوں کو استوار کرنے کی اللہ رب العزت سعادت عطا فرما دے. ناظرین کرام، آج کے پروگرام سے مجھے اجازت دیجیے. میں بہت زیادہ شکر گزار ہوں اپنے مہمانوں کا، ڈاکٹر صاحب کا، مفتی صاحب کا، جنہوں نے اس خوبصورت موضوع پر
ہماری بہترین قسم کی رہنمائی فرمائی، اور میں دعا گو ہوں کہ اللہ رب العزت ہی ان کو اپنی ذات سے جزائے خیر عطا فرمائے۔ ناظرین کرام، آج کے پروگرام سے مجھے اجازت دیجیے، انشاءاللہ کل ملاقات ہوگی، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔